جب آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کوئی نیک عمل کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، کسی غریب کی مدد کرتے ہیں، تو یہ کبھی مت سوچئے گا کہ آپ اللہ تعالیٰ پر احسان کر رہے ہوتے ہیں یا اللہ تعالیٰ آپ کی ان عبادتوں کا محتاج ہے۔ یاد رکھیے کہ آپ جو بھی نیک عمل کرتے ہیں اس کا فائدہ آپ ہی کو ہونے والا ہے، اللہ تعالیٰ کو آپ کے کسی بھی عمل کا کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے لوگو، تم سب کے سب اللہ تعالیٰ کے محتاج ہو اور اللہ بے پرواہ ہے اور تعریف کے لائق ہے۔ اس کو تمہاری عبادت کی کیا ضرورت ہوگی؟ اس نے تو خود تمہیں سب کچھ دیا ہے، تم اس کے محتاج ہو، وہ تمہارا محتاج نہیں ہے۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلھا۔ اگر تم کوئی اچھا کام کرو گے تو اس کا فائدہ تمہیں ہی ہونے والا ہے، اور اگر تم کوئی غلط کام کرو گے تو اس کی سزا، اس کا وبال خود تمہیں ہی پہنچنے والا ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا۔ جو کوئی نیک عمل کرتا ہے تو وہ اپنے لیے ہی کرتا ہے، اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے، اور اگر کوئی برا کام کرتا ہے تو اس کا وبال بھی اسی کو ہی ہونے والا ہے۔ ایک حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، سارے کے سارے انسان، پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک اور پہلے جن سے لے کر آخری جن تک، سب کے سب انسان اور سب کے سب جن تم میں سے اس آدمی کی طرح ہو جائیں جو تم میں سے سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے، تو اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں اس سے ذرا برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا۔ اور فرمایا سارے کے سارے انسان اور سارے کے سارے جن اگر گناہ کرنے لگ جائیں تو اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان بھی ہونے والا نہیں ہے۔ تو فائدہ نیک اعمال کا، عبادتوں کا، وہ ہمیں خود ہونے والا ہے، اور اگر ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو اس کا نقصان خود ہمیں ہی ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو بے پرواہ ہے، غنی ہے، وہ صمد ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہماری عبادتوں کی اور نہ ہمارے نیک اعمال کی۔ ہم جو کچھ کرتے ہیں اپنے فائدے کے لیے کرتے ہیں، اور اگر ہم غلط کریں گے تو اس کا نقصان بھی خود ہمیں ہی بھگتنا پڑے گا۔